اور اس میں آ کر کسی سے لو میرج کر بیٹھتے، کسی سے محبت کر بیٹھتے اور غلط تعلقات قائم کر بیٹھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لاکھ مرتبہ ایک دوسرے سے آدمی، مرد، عورت، نوجوان، لڑکا، لڑکی کہا کرے کہ میں تیرے لیے جان دے سکتا ہوں، میں تیرے لیے جان دے سکتی ہوں، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ دین اسلام میں آنے کے بعد کلمے کے ذریعے سے اور نکاح کے ذریعے سے جو محبت پروردگار عالم نے دونوں کے درمیان رکھی ہے وہ محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ مطلبی محبت ہوتی ہے دنیا داری کے لیے، عارضی محبت ہوا کرتی ہے جس کی دیوانے ہم اور آپ بن جاتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہے، آخرت کا ذکر چل گیا، لوگ جنت میں جائیں گے، نیک لوگوں کو جنت ملے گی، گنہگاروں کو جہنم ملے گی۔ میاں بیوی بیٹھ کر بھی یہ باتیں کیا کرتے ہیں، ہم اور آپ صرف اپنی بیویوں سے کھانا بنواتے، بچے پیدا کرواتے، بس۔ کسی نے کبھی یہ بھی سوچا ہو میں جنت جاؤں، میں اپنے بیوی کو دینداری کی بات سمجھاؤں، دینداری کی باتیں کروں، بیٹھ کر محبت کی، الفت کی، انسیت کی باتیں کروں؟ بہت کم لوگ ماحول میں ایسے پائے جاتے ہیں، ورنہ لوگ اپنے بیویوں سے خدمت تو لینا جانتے، دینداری، تعلیم انسانی اور اسلامی تعلیم دینا نہیں جانتے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہاں میری بیوی، اگر کسی آدمی کی بیوی دنیا میں مر گئی، اس کی حیات میں پھر وہ آدمی نے اپنی پوری زندگی میں یا کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہ کیا، اگر وہ بیوی جو انتقال کر گئی جنت میں، پھر یہ دونوں ایک دوسری سے ملیں گے، یہی بیوی انہیں ملے گی۔ اسی طرح سے اگر کسی کی شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر بیوی نے دوسرا نکاح نہ کیا، دوسری شادی نہ کی، اگر وہ دونوں میاں بیوی نیک ہو، اللہ رب العالمین پھر کل قیامت میں دونوں کو ایک ساتھ میاں بیوی بنا کر جنت عطا فرمائے گا۔ تمام حوریں آئے گی، تمام حوروں کی سردار یہ دنیا کی بیوی کو بنائی جائے گی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی میرے شوہر اور میرے سرتاج آج ہی کہتے کرتے ایک وعدہ وعید کرتے ہیں، آج ایک وعدہ کرو، اگر خدا نہ خواستہ آپ کی زندگی باقی رہے، میں مر جاؤں، آپ دوسرا نکاح نہ کرنا، تاکہ کل قیامت میں ہم دونوں جنت میں ساتھ میں رہیں گے۔ اگر میری زندگی باقی رہی، آپ میری زندگی میں اللہ کی پیارے ہو گئے، اگر آپ انتقال کر جاؤ اور میرے شوہر، میں یہ وعدہ کرنا چاہتی ہوں، میں یہ وعدہ وعید کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کا انتقال ہو گیا میں دوسرا نکاح نہ کروں گی، تاکہ کل قیامت میں میرا تیرا ساتھ جنت میں بنے۔ اتنا پیار کرنے والا شوہر، اتنے محبت کرنے والی بیوی آج دنیا میں کہاں ملتی؟ اپنے ہونے کے باوجود دوسرے پہ منہ مارنا ہماری آپ کی عادت بن گئی، کسی کے ساتھ خیانت کرنا، کسی کی دینداری پہ دھبے لگانا آج ہماری سیوا بن گئے۔ صحابہ کرام اگر تنہا رات میں کسی عورت کا ملاقات، کسی عورت کی ملاقات ہو جاتی جس سے اگر زمانے جاہلیت میں پیار کرتے تھے، اسلام لے آنے کے بعد کیا مجال ہے کہ اپنی نگاہ اٹھا کر بھی اس کو دیکھے، اتنے التجا کرتی، اتنے بار بولتی، لیکن نگاہ نہیں اٹھتی تھی۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا میری بیوی تو
تو میری بات مانا کر، جب خدا نہ خواستہ تیری زندگی باقی ہو میں مر جاؤں تو میری کہنے کے مطابق دوسرا نکاح کر لینا، دوسری شادی کر لینا، دنیا میں ہمیں اور آپ کی رفاقت ملی ہے، پھر جنت میں بھی اللہ رب العالمین نے چاہا پھر ملاقات ضرور آئے گی، لیکن میں کہتا ہوں اور میری بیوی اگر میں مر جاؤں تو دوسرا نکاح کر لینا۔ اور ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے درس میں بیٹھے تھے، قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی اور کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی آیت رات میں وحی کی شکل میں آتی فجر کی نماز کے بعد پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز کے بعد ہی وہ بتلاتے کہ اے لوگوں اور صحابہ کرام، اے چراغ نبوت کے پروانوں، آج میرے اوپر یہ آیت اتری ہے اور اس آیت میں یہ احکام نازل ہوئے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام میں بیان فرمانے لگے، اور صحابہ کرام آج کی رات میں ایک آیت آئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مومن بندوں کی، مومن بندیوں کی پہچانی بتلائی، فرمایا دنیا میں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب کسی مومن پر پریشانی آتی ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، تو وہ اپنی زبان سے کیا بولتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس دعا کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا اور بھی جملہ ملایا، اللہم اخلف لی فی مصیبتی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے پروردگار عالم، مجھے اس سے بہترین اجر عطا فرما، اس سے بہترین بدلہ عطا فرما، اس سے بہترین اجر عطا فرما۔ یا اللہ میرے اوپر مصیبت آئی، میں صبر کرتا ہوں، اس کا اجر تو ہی دینے والا ہے۔ آج ہمارے آپ کے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کی موت کی خبر آتی ہے تو آدمی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب بھی کوئی آدمی کسی تکلیف دہ خبر سنے، صرف مرنے پر ہی نہیں، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے میں تھے، باری وہیں پہ تھی، جب سونے کا وقت آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ چراغ کو گل کر دو، لائٹ بجھا دو، جیسے مراد لائٹ آف کرو۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسی چراغ کو بجھایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، جو خیال ہمارا اور آپ کا بھی ہے، کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے یہ دعا پڑھی، یہ دعا تو اس وقت پڑھی جاتی ہے جب کسی کی موت کی خبر آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کیا جبریل آئے اور کسی کی موت کی خبر دی جو آپ نے یہ دعا پڑھی۔ فرمان لگے عائشہ ایسی بات نہیں ہے، اگر آدمی کو
کوئی بھی تکلیف لگی ہو، اگر تو نے چراغ بجھا دیے، مجھے تھوڑی تکلیف لگی، اندھیری اندھیرا تو تکلیف کی بات ہوا کرتی ہے، جب یہ چراغ گل ہو گئی، روشنی ختم ہو گئی، مجھے تکلیف محسوس ہوئی، میری زبان نے انا للہ و انا الیہ راجعون ادا کر دیا۔ اور ہر مصیبت کے وقت یہ دعا ہمیں اور آپ کو پڑھنی چاہیے۔ تو یہ دعا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنے اور اپنی بیوی کو جا کے گھر میں بتائے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مومن کی پہچان یہ بتلائی گئی، جب تکلیف آتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اور یہ دعا فرمائی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے میں یہ دعا کیوں پڑھوں؟ اس سے بہتر بدلہ میرے لیے اور کیا مل سکتا ہے؟ وہ فرماتی ہے میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنے کے مطابق یہ دعا ادا کرنے لگی، لیکن مجھے ہر وقت یہ خیال آتا تھا، میری ذہن میں ایک بات آتی تھی، مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر کون مل سکتا ہے؟ ابو سلمہ سے بہتر صحبت مجھے کون مل سکتا ہے، کون آ سکتا ہے؟ میں یہ دعا کیوں پڑھتی ہوں؟ لیکن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، آپ نے دعا بتلائے، میں نے زندگی میں اس دعا کو اپنا شعار بنا لیا۔ ایک دن وہ آیا کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کو خبر دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ابو سلمہ کی آنکھیں ابھی کھلی تھی۔ ہم اور آپ جب کسی میت کے گھر جائیں، خبر سنیں اور جانے کے بعد پہلا کام ہمارا آپ کا یہ ہو اس کو دیکھیں، ہاتھ پیر سیدھا ہے کہ نہیں، آنکھ بند کرنا۔ نبی علیہ السلام نے ابو سلمہ کو دیکھے، آنکھ کھلی تھی، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ آنکھیں جسم سے اگرچہ روح پرواز کر جاتی ہے، لیکن روح جو نکلنا شروع ہوتی ہے پیر کے تلوے